بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں پیر حق خطیب علی بادشاہ سرکار ان کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا جو ٹاپک آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے۔ سامعین، اس سے پہلے آپ یہ جو ویڈیو ہے اس کو دیکھ لیں، پھر چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ یہ دیکھو، یہ سرکار جی کا جو جوتا ہے نا، یہ آپ لوگ جو دیکھتے ہیں یہ جنات کتنے زور سے یا طاقت سے حاضر ہو کے آتے ہیں، وہ ایک سرکار جی کے جوتے کی مہار نہیں ہوتی۔ جو نام نہاد قسم کے مولوی یا نام نہاد قسم کے پیر جن لوگوں کو جنات کے نام پر لوٹتے ہیں اور آدھا گھنٹہ پڑھائی کرتے رہتے ہیں اور ان لوگوں کو 3 دن کے وظائف دیتے رہتے ہیں کہ جی جنات بڑی طاقت والے ہیں، تو وہ سرکار کے جوتے کے محتاج بھی نہیں ہے۔ جو طاقت اللہ کے ولی کے جوتے میں ہے وہ نام نہاد کسی نہ مولوی کے نہ پیر کے وہ اس وظیفے میں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے ولی کے اندر اللہ کی دی ہوئی طاقت ہوتی ہے، وہ پڑھائیوں سے یا قلعوں سے نہیں ہوتی، کیونکہ جس پہ رب راضی ہوتا ہے نا اس کے اندر اللہ اپنی طاقت رکھ دیتا ہے۔ کہ آج لوگ اس جنات کے نام پہ، جادو کے نام پہ لوگوں کو لوٹتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جنات پڑھائیوں سے، وظیفوں سے اور گھنٹہ لوگ پڑھائی کرتے رہتے ہیں۔ آپ اپنی ساتھ کی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ سرکار کا جوتا ہے اور وہ کسی بھی طاقتور جنات کے سامنے۔ سامعین، آپ نے ویڈیو کو دیکھا کہ ویڈیو کے اندر ایک علامہ صاحب، ایک مولوی صاحب حق خطیب صاحب کی جوتی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی جو کلام پڑھتے ہیں، علماء جو کلام پڑھتے ہیں، جو وظائف پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ اثر تو اس جوتی کے اندر ہے۔ اب مجھے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جو لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں ان سے میرا مؤدبانہ سوال ہے، کیا یہ ایسے کہنا کلام اللہ کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ اگر توہین نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے توہین، بتا دیجئے، اور اگر توہین ہے تو پھر آپ لوگ حق بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور جو لوگ ابھی تک خاموش ہیں علماء کرام، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اور عوام اور امت مسلمہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ حق کو حق کہیں اور باطل کو باطل کہیں۔ اگر تو یہ توہین بنتی ہے تو پھر آپ کیوں نہیں بول رہے؟ اگر آپ نہیں بول رہے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، رب کو بھی منہ دکھانا ہے۔ یہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا کردار ہونا چاہیے کہ آپ حق کو حق کہیں اور باطل کو باطل کہیں، تاکہ عوام کے سامنے بات واضح ہو کہ ان دونوں لوگوں میں سے کون سا بندہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہے اور کون سا بندہ فراڈ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دغابازی کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ صرف چھوٹا سا مسئلہ ہوا، مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا اور انہوں نے الزامی سوال کیا تو دوسری طرف سے فتووں کی بچھاڑ آ گئی، فتوے کے اوپر فتویٰ۔ تو آج وہ لوگ کہاں سوئے ہوئے ہیں، کہاں مر گئے ہیں کہ جو اتنی بڑی توہین، یعنی یہ کلام اللہ کی توہین ہو رہی ہے اور وہ بالکل خاموش ہیں۔ کیوں نہیں اپنی رائے دے رہے؟ کیوں نہیں اپنا فتویٰ کیوں آپ آج صادر نہیں کر رہے ہو؟ آج کیوں نہیں بول رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قطع نظر اس کے کہ پیر حق خطیب صاحب جو دم ڈالتے ہیں اس کے اندر شفا ہے، لوگوں کو شفا ملتی ہے یا نہیں ملتی، اس پہ ہم بات نہیں کر رہے، لیکن یہ جو بات بندہ کہہ رہا ہے، یہ جو مولوی بات کر رہا ہے، آیا یہ بات توہین بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اگر بنتی ہے تو جو علماء ابھی تک خاموش ہیں وہ کیوں خاموش ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور یہ میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ اگر خاموش ہیں تو کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں بول رہے؟ حق کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔